وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدر مجلس، حكم صاحبان، سامعین کرام، آج کے سالانہ مسابقہ انجمن میں منتخب موضوع ہے عصر حاضر میں فارغین مدارس کو درپیش چیلنجز۔ سامعین کرام، فارغین مدارس جب دنیا سے روبرو ہوتے ہیں تو ان کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیلنجز پرانے ہوتے ہیں اور کچھ دور جدید کی پیداوار۔ انہی درپیش معاملوں اور چیلنجوں میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ۔ میری تقریر 4 عناصر پر مشتمل ہے اور انہی 4 عناصر پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا عنصر، میڈیا کا چیلنج۔ وقت کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا، جس میں باطل افکار کی نمائندگی اہل حق کے مقابلے میں بہت زیادہ، عالم کفر کے بالمقابل اسلام کے نام پر جو نمائندگی ہے وہ بھی غلط عقائد و نظریات سے آلودہ۔ گویا کہ صحیح منہج کے ماننے والے اس میدان میں سب سے پیچھے ہیں، اور حقیقت بڑی تلخ ہے کہ میڈیا کے متنوع گوشوں میں فارغین مدارس کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر۔ نیوز چینلوں پر براجمان مخصوص ذہنیت کے پروردہ اینکر جو صورت اور بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے کافی دل فریب ہوتے ہیں، اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ بڑے لطیف اور عقل و خیرت کو پیش کرنے والے انداز میں ایک مسلمان کے ذہن میں مذہب کے تئیں شکوک کے جراثیم ڈالتے ہیں، جس کا خمار اس قدر سرور و آمیز ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا۔ فی الواقع یہ صورتحال فارغین مدارس کے لیے ایک زبردست چیلنج ہے۔ طلباء یا فضلاء مدارس کے پاس علم کی کمی نہیں ہوتی، البتہ اسے احسن طریقے سے پیش کرنا اور صبر و ضبط سے کام لے کر اس کی جواب دینا وقت کی بہت بڑی ضرورت۔ گزشتہ صدی سے آپ کے سامنے ایک مثال پیش خدمت ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری کی حیات کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح آپ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے دفاع کے لیے اس دور کی میڈیا کا استعمال کیا۔ میرے بھائیوں، وہ دور مناظروں کا دور تھا۔ مولانا نے ہزاروں مناظرے کیے، بے شمار لوگوں کو راہ حق کی طرف رہنمائی کی۔ مناظروں کا دور ختم نہیں ہوا ہے، صرف اس کی نوعیت بدلی ہے۔ بقول جناب سہیل انجم، میدان مناظرہ بدل گیا ہے اور مناظروں کا انداز تبدیل ہو گیا ہے۔ اب عوامی جلسے مناظروں کا مرکز نہیں بنتے، بلکہ اب نیوز چینلوں کے اسٹوڈیوز میں مناظرے ہو رہے ہیں۔ دوسرا عنصر، دفاع الدین کا فریضہ اور فارغین مدارس۔ آج کے دور میں مدارس و مکاتب کثرت سے ہزاروں طلباء ان سے فارغ ہوتے ہیں، مگر فارغ ہو کر زندگی اور دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم سے ہو جاتے ہیں۔ دفاع اسلام اور دفاع منہج سلف کے نام پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو شاید باید ہی کوئی نظر آئے جو اپنے علم و عمل میں پختہ ہو اور دین حنیف پر شبہات کا مثبت ازالہ کر سکے، ورنہ دین پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، سنت کو تشکیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر افسوس کہ ان سب کا تسلی بخش جواب دینے والا کوئی ڈھونڈے نہیں ملتا۔ یہ فقدان دراصل فارغین کے لیے ایک زبردست چیلنج ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سب چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوشش کریں۔ معظم علماء کرام کی پختگی علم کا حال یہ تھا کہ اگر کسی زبان سے کوئی اعتراض صادر ہوتا تو برجستہ اس کی خبر لیتے۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر رات کو دنیا میں کوئی فرقہ پیدا ہو جائے تو ثناء اللہ صبح اٹھ کر
وقت اس کا جواب دے سکتا ہے، مگر آج اسی اسلام کے نام پر وہی مدارس کے فارغین ان چیلنجوں کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کمی کہاں ہے، اسے سمجھنے اور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح تیسرا عنصر اقتصاد کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر نفس کا رزق اللہ نے مقدر کر دیا ہے، جس کو جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا۔ لیکن جب سے علم کو معاش سے جوڑا گیا، تب سے علم کی حصول کا مقصد رضائے الہی کی بجائے حصول معاش ہو گیا ہے۔ فکر معاش کا یہ چیلنج بہت ساری صلاحیتوں کی ضیاع کا سبب بنتا ہے۔ چوتھا عنصر مسلکی کشمکش کا چیلنج اور فارغین مدارس۔ امت کے موجودہ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ مسلمان مسلکی عصبیت سے بالا تر ہو کر اہل کفر کے سامنے متحد ہو جائیں، ورنہ فتنوں کا سیلاب انہیں لے ڈوبے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مسلمان آپسی جھگڑوں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کسی فقہی مسئلے کو ادا کا مسئلہ بنا کر مخالف کا پوری طرح بائیکاٹ کرنے پر آمادہ ہے۔ ہر گروہ اپنے کو برحق، دوسرے کو گمراہ قرار دے کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں۔ عمل کے میدان میں قدم رکھنے والے فارغین کو چاہیے کہ وہ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے قیام کے لیے کوشش کریں، جس کے اہم مقاصد بین مسلکی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر فارغین مدارس ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ موجودہ صورتحال میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام چیلنجوں کا کما حقہ سامنا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔